الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة
الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی کا آج ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کی عظیم عبادات کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العزت کے حضور رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کے عطا ہونے پر ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. دین اسلام نے مسلمانوں کی خوشیوں کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. رمضان المبارک کی عظیم عبادات کی ادائیگی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اور شوال کا پہلا دن مسلمانوں کو خوشی کے طور پر منانے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کی خوشی کا آغاز اللہ کے سامنے سر جھکا کے ہوتا ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود مدینہ سال میں 2 دن منایا کرتے تھے اپنے مذہبی طور طریقے کے مطابق. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہود کے مقابلے میں 2 عیدیں عطا فرمائی. ایک عید کا نام عید الفطر ہے جو آج منائی جا رہی ہے، اور دوسری عید کا نام عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. عید کے دن کے اندر خوشی کے موقع پر ہمیں
قرآن و سنت سے کیا تعلیمات ملتی ہیں، اس پر میں کوشش کروں گا کہ 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ عنوان بہت تفصیل طلب ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اسے پوری طرح کھول سکوں۔ 2 مختصر سی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس موقع کی مناسبت سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کے یہ عید کے اجتماعات جن میں مسلمان اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے، دیہاتوں سے مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، یہ تمام اجتماعات ہمیں یاد دلاتے ہیں اس بڑے اجتماع کی جسے حشر کا اجتماع کہا جاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آج جو اجتماعات ہو رہے ہیں، نماز عید کے جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، ان میں ہم سج دھج کے آ رہے ہیں، نئے کپڑوں کے ساتھ، نئے جوتوں کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ، سجاوٹ کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، تزئین و آرائش کے ساتھ، حسن و جمال کے جتنی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں ان سب کو اپنا کر ہم نماز عید کے اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو اگر سنبھالا جائے تو وہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ان موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے آنے کا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آنے کا، مسواک کر کے آنے کا حکم فرمایا، امت کو تعلیم دی ہے۔ ایسا کرنے میں ثواب ہے، جبکہ اس میں شریعت کی حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ لیکن یہ اجتماعات ہمیں حشر کے اجتماع کی یاد دلاتے ہیں اس طرح کہ آج تو ہم اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، خوشی سے آ رہے ہیں، بن سنور کے آ رہے ہیں، اور عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کے آ رہے ہیں، اور بہترین سے بہترین جوتے پہن کے آ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب حشر کا اجتماع ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حشر میں اس حال میں آؤ گے، خفاتن عراۃن غرلن، کہ تمہارے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا اور تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگ برہنہ ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ایسا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے، ایسا عجیب منظر ہوگا، نہ تن پہ کپڑا نہ پاؤں میں جوتا۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ بھی سنیں کہ سب سے پہلے لباس کس کو ملے گا؟ اللہ تمام مومنین کو لباس عطا فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلے لباس ملے گا انبیاء سابقین میں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو لباس عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تو ان کا لباس اتار لیا، اللہ کی توحید بیان کرنے کے جرم میں انہیں برہنہ کر دیا گیا، تو قیامت کے دن اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے انہیں جنتی لباس عطا ہوگا۔
اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی لباس عطا ہوگا، اور پھر درجہ بدرجہ تمام امتیوں کو جنتی لباس عطا ہوں گے، جن کی وجہ سے ان کا برہنہ پن ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اجتماع ہوگا جس میں ہم اس حال میں آئیں گے، یہ عجیب پریشان کن اجتماع ہوگا، لیکن ان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنی خوشیوں اور غمیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمت اترتی رہے۔ اور حال تو حشر کا دن بہت ہی عجیب ہوگا۔ قرآن کریم ابھی میرے سامنے آیت آ گئی، اللہ کا شکر ہے میں جب سٹیج پہ بیٹھتا ہوں قرآن کھل جاتا ہے، آیتیں ایسے سامنے آ جاتی ہیں۔ چلو یہ آیت سنیں، سورہ حج ہے، 17واں پارہ سورہ حج، اور سورہ حج کی بالکل پہلی آیات ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور یہ بات ذہن میں رکھو، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا حادثہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ دنیا میں ماں کی محبت ضرب المثل ہے، ماں اپنا تن من دھن لٹا کر بھی اولاد کا دفاع کرتی ہے، لیکن فرمایا جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ۔ اور اے مخاطب تو جب لوگوں کو دیکھے گا تجھے یوں لگے گا جیسے سارے نشے میں مدہوش ہیں۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ حقیقت میں کوئی نشے میں نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ بلکہ حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ کے عذاب کی تلخی اور شدت ان کے ہوش اڑا دے گی۔ ایسا عجیب منظر، بہت سی آیات یوں میرے سامنے آ رہی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں بہت ساری آیتیں پڑھوں۔ اتنے حالات منظر میں کون لوگ ہوں گے جو مسکرائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان سے یہ ارشاد نکلا ہے جس زبان پر غلطی کا امکان ہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر منزہ زبان۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرے محبوب کی زبان اتنی اعلیٰ زبان ہے، جب تک رب کی مرضی نہ ہو ان سے بول نکلتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے ہولناک ترین منظر میں جنہیں سب سے پہلے خوشیوں کا پروانہ ملے گا، جنہیں سب سے پہلے مسرتوں کا پروانہ ملے گا، سب سے پہلے جن خوش نصیبوں کا غم خوشیوں میں بدلے گا، جنہیں جنت کا ٹکٹ عطا ہوگا، جن کے لیے حشر کی ہولناکیاں سب سے پہلے ختم ہوں گی۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو اپنی خوشیوں اور غمیوں میں، جو ماتموں پر بھی اور عیدوں پر بھی، جو ماتموں پر بھی، شادیوں پر بھی، تہواروں پر بھی،
ہر موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرتے رہے. انہوں نے دنیا کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے جذبات میں پامال کر دیے، آرزوؤں کا خون کر دیا، حسرتیں پامال کر دی، لیکن ہر غم میں، ہر خوشی میں خدا اور رسول کے حکم کو ترجیح دی ہے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ ان کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کرے گا. اور ایک اور آیت سامنے آ گئی، جب جنت کا اعلان ہوگا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے رب العالمین کی طرف سے سب سے پہلے جنت کا اعلان ہوگا. کچھ وہ بد نصیب بھی ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جن کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتے انہیں یہاں سے پکڑ کے کھینچیں گے اور وہ کہیں گے رحم کیجئے. فرشتے کہیں گے ارے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں. یوں کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جب جنتیوں کی باری آئے گی اللہ جنت کا اعلان کرے گا. قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جب جنتیوں کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، جنت گزارش کرے گی میرے اللہ تیرے بندوں کے لیے تو نے جنت کا اعلان کر دیا، انہیں کہو یہی ٹھہر جائیں، میں چل کے ان کے قدموں میں آ رہی ہوں. تو بھائی کس کے لیے سب سے پہلے جنت کا اعلان ہے؟ جو خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ یاد رکھتا ہے. یوں نہیں کہ رمضان المبارک کی ساری عبادتیں کرنے کے بعد چاند رات اور عید والے دن ساری عبادتوں کی روحانیت اڑا دی نافرمانی کر کے، تو پھر خطرے کی بات ہے. تو اس لیے ایک بات کہ ہم نے ان موقعوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے. دوسری بات، میں بالکل مختصر بات کر رہا ہوں، وقت کا دامن بہت تنگ ہو رہا ہے. دوسری بات، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا. اس طرح کے موقعوں پر رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ رہا کہ آپ نے ناداروں کا، مجبوروں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا خیال رکھا ہے. ہم جہاں خوشیاں منا رہے ہیں، خود انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمت عطا کی اس کا اظہار کریں، شکر ادا کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نہیں، شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کریں، منع نہیں، لیکن اپنے سے نیچے والے طبقات کو بھی نہ بھولیں. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق خود رب فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں سب سے بلند ترین اخلاق عطا فرمایا ہے. وہ بلند ترین اخلاق والی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے نکلے ہیں نماز عید پڑھانے کے لیے. آج بھی مدینہ منورہ میں وہ جگہ محفوظ ہے جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے نکلے ہیں نماز عید پڑھانے کے لیے. یوں جو نظر پڑی چند بچے کھیل رہے ہیں، دیکھا ایک بچہ ان کے ساتھ کھیل نہیں رہا، سائیڈ میں کھڑا ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ کنگھی بھی نہیں کی ہوئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمتوں کا پیکر، سراپا رحمت بن کے آنے والی ہستی، آپ اس کے قریب تشریف لے گئے. فرمایا بیٹا یہ سارے کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ یہ سارے بد سمر کے آئے ہوئے ہیں، تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے
نے عرض کی حضور بن سنور کے تو وہ آئے نا جس کے سر پہ دنیا میں ماں باپ کے سہارے موجود رہے، میرا دنیا میں رہا کوئی نہیں، میرے سر پہ کنگھی کرنے والی ماں بھی نہیں رہی اور مجھے اچھے کپڑے دینے والا باپ بھی نہیں رہا، تو اس لیے میں بن سنور کے کیسے آتا جبکہ میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اللہ کسی کو بچپن میں یتیمی نہ دے، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر اس کی یتیمی کا خیال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سے بچے کی بات سنی، میرے آقا کی مبارک آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، آپ نے عیدگاہ والا راستہ چھوڑ دیا، اس بچے کو کندھوں پہ اٹھایا اور فرمایا اما ترضا، ارے بیٹے کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہوتے کہ انا محمد ابوک وعائشہ امک، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہوتے کہ آج کے بعد عائشہ صدیقہ تیری ماں بن جائے اور میں محمد تیرا ابا کہلاؤں؟ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکرانے لگا، مدینہ کے دیگر بچے بھی حسرت سے دیکھنے لگے، کاش کہ آج ہم یتیم ہوتے تو ہمیں آمنہ کے لال کے کندھے مل جاتے۔ میرے آقا نے اٹھایا گندے میلے کچیلے کپڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے امام نے اٹھایا ہے جن پر ساری پاکیزگیاں ختم ہو جاتی ہیں، انہوں نے اٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئے، فرمایا عائشہ لو جنت لینے کا ذریعہ بن گیا ہے، اللہ نے جنت حاصل کرنے کا تجھے موقع عطا فرمایا ہے، اسے نہلاؤ، اس کی کنگھی کرو۔ حسن و حسین کا کوئی جوڑا منگوایا اور اس بچے کو زیب تن کیا، امی عائشہ نے سجایا اور میرے آقا نے پھر اپنے نبوت والے کندھوں پہ اٹھایا اور اسے عیدگاہ میں لے آئے، اب اسے منبر پہ بٹھا کر عید کا خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر امت کو قانون بتلاتے ہوئے فرمایا لوگوں جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت کرتے ہوئے ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اعزاز دیا اور عمل سے یہ بتلا دیا کہ اس طرح کے اہم ترین موقعوں پر امت کے غریبوں کو نہیں بھولنا ہے اور نیک حسن سلوک کرنا ہے، یوں نہیں کہ ہم بڑے چودھری اور بڑے لیڈر ہیں اور یہ مزدور آدمی ہے تو ہم اس کو 2 انگلیاں ایسے کر کے ملائیں، ایسے نہیں، یہ طرز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، کل تجھے بھی وہ غریب کرنے پر قادر ہے، عزت و ذلت تو اس کے پاس ہے۔ بہرحال وقت جو دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور آگے بڑھنے کا میں قائل نہیں ہوں، تو اس لیے نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کھڑی کریں گے اور یہ اعلان بھی سماعت فرمانا، یہ میری طرف سے ہے کہ آپ کی مسجد کی یادگار اس بیان کی یہ ویڈیو بن رہی ہے، انشاءاللہ یہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوگی۔ محمد دلاور نعمانی آپ لکھیں گے نا، یہ نوجوان یوٹیوب پہ جا کے تو یہ بیان کھلے گا، اس طرح کے 20 بیانات کھلیں گے، آپ کی جمعے بھی انشاءاللہ یہاں لگے گی، جمعے تو نہیں لگے لیکن ریکارڈ ہوئے، یہ بیان تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بھی لگے گا انشاءاللہ، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں ضرور، محمد دلاور نعمانی لکھ کر، اور آپ کی انشاءاللہ ہر طرح کی دینی رہنمائی ہوگی، یہاں میری آواز میں جمعے کی تقاریر اور تلاوتیں اور نعتیں اور مسائل اور وظائف ہر چیز موجود ہے، تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نیت، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یاد رکھیں، زبان سے یہ جو کہلوایا جاتا ہے یہ اس لیے تاکہ دل میں وہ ارادہ پختہ ہو جائے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 واجب 6 تکبیر زائدہ، پیچھے منہ قبلے کی طرف پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو آپ نماز شروع کرتے وقت یوں کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں یہ پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے. پھر جب امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ نے یہاں تک ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے. پھر دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے پھر چھوڑ دینے. پھر تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے اور پھر ہاتھ باندھ لینے. پھر سورہ فاتحہ ہوگی، قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. معمول کے مطابق یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی. پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، فاتحہ ہوگی، قرات ہوگی. جب قرات مکمل ہو جائے گی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، تو جب امام کہے گا اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھانے کانوں کی لو کے برابر پھر چھوڑ دینے. پھر دوسری تکبیر کے لیے ایسے ہاتھ اٹھانے پھر چھوڑ دینے. پھر تیسری تکبیر کے لیے ایسے ہاتھ اٹھانے پھر چھوڑ دینے. اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. اس طرح 2 رکعتیں مکمل ہوں گی اور 2 رکعتوں کے بعد 2 خطبے ہوں گے جو واجب ہیں. اور یاد رکھنا یہ خطبہ دینا بھی واجب ہے، سننا بھی ضروری ہے. سنے بغیر جانا بھی گناہ ہے. تو انشاءاللہ خطبوں کے بعد مختصر سی دعا ہوگی. ٹھیک ہے، تو صفحے درست فرما لیں. انشاءاللہ